یہ صورت اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں بھی آفت ملتی ہے، آخرت میں بھی آفت ملتی ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ دل کی جھانک اللہ کی طرف ہے یا نہیں، اس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا گیا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، آپ امام ہیں، جو آپ کے طریقے پر ہوگا وہ انسان شمار ہوگا، وگرنہ انسان شمار نہیں ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو چیز پیش آئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نمرود نے اعلان کر دیا اپنی پوری حکومت میں کہ ان کو ایک دانہ نہ دیا جائے، یہ جب بھوک مریں گے، پیٹ کہے گئے تو یہ روتے ہوئے میرے پاس خود آ جائیں گے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کبھی ادھر جا رہے ہیں، 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 جہاں جاتے ہیں وہاں سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ حکومت نے آپ کو کسی خوراک کی چیز کے دینے کو بند کر دیا ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارا دن بوری لے کر پھرے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی چیز نہیں ملی، رات دن پھرنے کے باوجود کچھ نہیں ملا۔ گھر جاتے ہوئے خیال آیا کہ لوگ کے گھر والے کہیں گے کہ کھانے کے لیے کیا لے کر آیا ہے، اس وجہ سے راستے سے ریت یا مٹی بھر لی اور گھر میں جا کر چکی کے پاس اس کو ڈال دیا۔ انسان کیا کہتا ہے؟ ہائے پیٹ، ہائے پیٹ، ہائے پیٹ۔ یہ پیٹ کا مسئلہ سب سے پہلے پیش آیا۔ اب نمرود یہ سمجھا تھا کہ یہ 14ویں صدی کا مسلمان ہے جو میرے پاس ہاتھ جوڑنے آ جائے گا اور کہے گا دے دو۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چکی کے پاس جا کر ڈال دیا، دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی نے اٹھایا اور کہا کھانا کھا لیجیے، کھانا کھا لیجیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھانا کہاں سے آیا؟ کہا وہ جو آپ لے کر آئے تھے بہترین قسم کی گندم تھی، اتنے بڑے دانے والی گندم تو آج تک ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے راز کو نہیں کھولا، کھانا کھا لیا، اطمینان سے رہے۔ نمرود انتظار بھی رہا کہ پیٹ کی وجہ سے اب آئیں گے مگر وہ کچھ بھی نہ ہوا۔